فرمایا آل رسول، اولاد رسول نہیں فرمایا، اولاد رسول ساری پھر نہیں گئی. آل وہ ہے جو صفات کی حامل بھی ہو اور نسب کی حامل بھی ہو. جس طرح حسین ہیں، جس طرح حسن ہیں، جس طرح فاطمہ ہیں، رسول اللہ کی خوبیوں کے بھی وارث، خون کے بھی وارث. تے اگر صرف خون ہوئے تے صرف خون ہونا ہے. کنعان نہ بھی، وہ بھی نوح علیہ السلام نہ پتر ہے، اتھے صرف خون ہے نا، پتر تک کی ہے. بولو گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کنعان بیٹا تھا نوح کا، نوح پیغمبر کا، لیکن خون تھا، اولاد تھا، آل نہیں تھا. آل کہتے ہیں متبع، پیچھے چلنے والا، قدم بقدم. تو اس لیے یاد رکھیے، کوئی شاہ صاحب ہے جڑے ترپنے والے شاہ نہیں، جنہوں نے نسب مشکوک ہونے او طرف سن استے. اصلی سید گناہ والے، وصفہ والے، جنہ دے نسب پیر میر علی شاہ کی طرح متصل ہو کر جناب غوث پاک سے گزر کر امام حسن تک پہنچتا ہے، وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا. کہ فرمایا آل رسول متبع جو قدم قدم پر چلتا ہو، رسول اللہ کا اتباع کرے، سیرت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر قدم پر، اس کو کہتے ہیں آل. اور یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عام لوگ وہ اعتراض کرے گا جو ابھی میں نے کہا، کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس آل میں پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر نیک اور متبع، چاہے آپ کی اولاد سے نہ ہو، اس پر بھی رحمت اور درود بھیجا جاتا ہے، وہ بھی شامل ہے. اور اگر آپ اس میں واو ڈالیں گے علی محمد، آل محمد، آل ہی و صحاب ہی، تو آل پھر اصحاب الگ ہوں گے اور آل سے مراد اولاد ہوگی. پاوے آتما ہے نا، مغایرت چاہتی ہے، تو اس میں پہلے آل سے پھر مراد، کیونکہ یہ الہن سے بنا ہے، اس کا یہی اہل ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل اسی آل سے بنا ہے. آل اور اہل نزدیک نزدیک ہے. تو اس میں آل محمد بھی، آل میں درود میں یہ لوگ بھی، متبعین بھی، نیک بھی شامل ہوں. اور جو نہیں ہے رسول اللہ کے متبع، وہ اولاد ہو کر بھی اس سے خارج ہے، کیونکہ صرف اولاد ہونا کوئی کمال نہیں ہے. اولاد تو پیدا ہوتی رہتی ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کی بھی تھی. کنعان بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کی نبوت کو اس نے نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیرے گھر کا نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تھا. تو اس لیے رسول اللہ نے میرے علی شاہ کو آل رسول فرمایا، اولاد رسول نہیں فرمایا. اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں آل کی خوبیاں بھی ہوں، کیونکہ آل میں متبع کامل ہونا ضروری ہوتا ہے. جس طرح امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، رسول اللہ کے اولاد نہیں ہیں لیکن آل میں شامل ہیں. بولے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب نصیر صاحب آپ نے یہ عجیب مسئلہ بیان کیا ہے، آل سے مراد صرف اولاد ہے، تو آپ بتائیں پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چلو جی، کما صلیت علی ابراہیم، درود ابراہیمی بھی کہی، یہ تو ہم نے چلو بعد میں اس کو مختصر کیا ہے، لیکن درود ابراہیمی تو حضور پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اگر حضور پڑھنے، خیر آپ پڑھنے تو اسی پڑھنے ہیں نا، نماز جس طرح آپ پڑھ دیں اسی پڑھ دیں. تو اگر اس سے مراد صرف اولاد ہے تو پھر حضور نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، ابو ہریرہ کو، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس،
اور ان لوگوں کو بڑے بڑے 1,24,000 اپنے غلاموں کو، خادموں کو، اپنے خلفاء کو کیا خارج کر دیا صلاۃ سے؟ سوچو کیوں؟ وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، آل ابراہیم ملت ابراہیم، ملت کیا معنی ہے؟ متبعین، پیچھے چلنے والے، ہم لوگ، آپ لوگ، یہ جتنے بیٹھے یہ ملت ابراہیمی پر جائے۔ کیا آپ سارے ابراہیم کی اولاد ہیں؟ نہیں، لیکن آپ پر بھی سلام آ رہا ہے۔ تو خدا را کسی خاندان میں محدود نہ کریں، یہ تو رحمت للعالمین کا کرم ہے کہ وہ سب پر آ رہا ہے، لیکن سادات کو جو سید ہونے کے مستحق ہیں اور یہ لفظ لگانے کے اہل ہیں، مثلا پیر سید میر علی شاہ، کیوں سید ہے وہ؟ اس لیے نہیں، اسی کی میں بھی اولاد ہوں، اگر مجھ میں وہ خوبی نہیں ہے تو مجھے سید نہیں لکھنا چاہیے، اولاد رسول لکھنا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، اولاد رسول لکھ لو، سید نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ سید کے لیے صفات کا ہونا ضروری ہے۔ صفات، صفتہ، وصفہ، گناہ نہ ہونا ضروری ہے۔ علم ہو، کمال ہو، بیان ہو، خوبیاں ہوں، شریعت کا علم دے سکتا ہو، توحید و رسالت بیان کر سکتا ہو، عقیدہ درست کرا سکتا ہو، وہ سید کہلا سکتا ہے۔ اے کون مون گونگے چپ کر کے نظرانے جیبیاں چ پانے والے، اے نہیں، اے سید نہیں اخوا سکتے، اے اولاد رسول پہ اخوان، اولاد بنو فاطمہ پہ اخوان، بنو فاطمہ کو سید نہیں، سید وہ ہے جو میرے علی کا علم رکھتا ہے۔ جی تو جب اسلام پر، ناموس رسالت پر وقت آتا ہے تو لاہور جا کر چیلنج کرتا ہے، چیلنج قبول کرتا ہے۔ اور قبلہ میرے تے بڑیاں گلاں ہوندیاں، میں اپنے تے الصلاۃ والسلام کدے نہیں پڑھایا، اور تو پیرا بھی شروع کر دیتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا فلاں یا فلاں، پیر سامنے بیٹھے ہیں، تسی بولو عوام، کیا یہ جائز ہے؟ بولو بولو، نہیں جائز۔ اے خاص ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے ساڈے آقا واسطے لفظ ہے، اسی کسی پیر تے نہیں بول سکتے ہیں۔ لیکن جناب اے خوش آمدی ملا نو دیکھو، ایک گنگے مولوی جڑے نہیں بول سکے، اور انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکے۔ اچھا جی ہم ہوتے تو ہم منع کرتے، مولوی جو تقریر کر رہا ہے، کیوں مولوی تقریر کر رہا ہے؟ مطلب ہے کہ پیر جے آخنے دیتا، اے جے چڑ کے بندے کھلانے جڑے چڑے ہون، چڑے کھلارنے، بس وانا گناہ نہ آپ سمجھو۔ جڑے صلاۃ و سلام ایک انسان تے بھیجے، دخ لعنت تواڈے جمڑے والے تے لعنتیو۔ کملی والے دا لفظ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہاں وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، بعد وچ پہلے آقا تے بھیج کے آپ تے اتباع ہو جائے۔ میں انشاءاللہ انہاں مولویاں وا بے نقاب کرساں، اور میں میڈیا تے بے نقاب کرساں، جتھے کروڑا تے ارباں دنیا سن سی۔ گولڈے شریف دی جگہ ہوئے، شہر ہوئے، تے اس میں چاہے لفظ آکھے بھی نہیں۔ پیر تو میں بھی ہاں، میں بھی میر علی شاہ دا پتر ہاں، پر میں صلاۃ و سلام آپ تے نہیں پڑھایا، اسی تو کملی والے تے بھیجنے والے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
تے اساں تو سلام بھیجیا تے او لفظ پیر میر علی شاہ دی خواب میرے منیر میں سنو فرماندے کہ میں حضور دی پنڈلیاں مبارکہ پکڑیاں تو میں رو رہا عرض کر رہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں اتنے تک رہا تو فرمایا یہ پہچان میرے علی شاہ نے رکھی کہ اگر کوئی اور بندہ ہوئے تو میں منع کریا کہ میں فلاں ولیاں صحابیاں اہل بیت چوں حسن حسین میرے تے صلاۃ و سلام نہ پڑھا. پیر صاحب دیکھ رہے اگر کوئی اور ہوئے یعنی الصلاۃ والسلام کے لفظ کو پیر میر علی شاہ صاحب پہچان ثابت کر رہے ہیں رسول اللہ کے لیے صرف اور صرف کہ اگر آقا کے بغیر اور کوئی ہوتا تو وہ مجھے روک دیتا کہ میں صلاۃ و سلام مجھ پر کیوں بھیجے. فرمایا کہ جب آپ نے منع نہیں کیا تو میرے علی شاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آقا ہی ہے، کیونکہ آپ نے منع مجھے نہیں کیا، میں مسلسل الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں. سلام صرف کہنا اور بات ہے، الصلاۃ الف لام کے ساتھ کہنا یہ مخصوص ہے صرف آقا کے لیے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاتھ کتنے تک کرنا کتنے کتنے تسا کہ میں ہاتھ بھی نہیں تسا بتایا کوئی مدد کرو گا میں کہ پہ آنا ہاتھ. امام حسین ہاتھ نہیں دیتے، میں مکا رہا بس گفتگو مکا رہا. امام حسین ہاتھ نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا اے پاک زلفاں نال کھیڈے ہلے وچ نانا جی دی زلف دی خوشبو موجود ہے، او لمس انہوں یاد ہے چہرہ مصطفیٰ دا ہے جی، اس چھاتی دا لمس یاد ہے نہیں. باقی کہ سر کیوں دیتا بڑا لطیف نقطہ کہ ہاتھ دینے نال پلیت دا ہاتھ لگ جائے تے ہاتھ پلیت ہونے دا خطرہ ہے. بڑا ذہین آدمی محظوظ ہوتی میری اس گل کو. تے تلوار لگدی جسلے تے جسم دے نال لوہا لگدا ہے، ہاتھ نہیں لگدا.